ہٹلر نے اپنے رائیول سیاستدانوں سے کیا انہوں نے جرمنی کو کیسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور پھر انہوں نے دنیا کے 5 کروڑ لوگوں کو کیسے بسم کر ڈالا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ ہٹلر نے اختیارات ملتے ہی اپنے مخالف پارٹیوں پر پابندی لگا دی، ٹریڈ یونینز ختم کر دیے، مخالف اخبارات بین کروا دیے اور نازی نظریے کے خلاف تمام کتابوں کو جلا دیا۔ لیکن ہٹلر کی رکاوٹ کی راہ میں آخری ایک رکاوٹ باقی تھی۔ ایک شخص تھا روہن ارنسٹ۔ ہٹلر کے ایسے تحریک کا کمانڈر تھا اور اس کا کام تھا کہ ملک کے اندر سیاسی مخالفین پر حملے کرے۔ ہٹلر کو اب اس سے زیادہ جرمن فوج کی ضرورت تھی۔ جرمن فوج اس شخص سے بدظن تھی کیونکہ جرمن فوج کو لگتا تھا کہ روہن ایسے کی مدد سے جرمنی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ روہن کو ہر صورت میں ہٹانا چاہتے تھے۔ ہٹلر نے جرنیلوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے روہن کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ 30 جون 1934 کی رات ہٹلر کی ذاتی گارڈ جو کہ ایسے کہلاتے تھے اور براؤن شرٹ پہنتے تھے، انہوں نے ارنسٹ سمیت 400 لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ قتل ہونے والے وہ لوگ تھے جو یا تو ہٹلر کو پسند نہیں تھے یا فوج اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ اس رات کو نائٹ آف دی لانگ نائپ کہا جاتا ہے۔ اس قتل عام کے بعد فوج اور ہٹلر کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو گئے۔ واقعے کے چند دن بعد ہٹلر نے وائس چانسلر پیپن کو بھی گھر بھیج دیا۔ وہ سب سمجھ گئے کہ ہٹلر کو سیاسی طور پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ روہن کو راستے سے ہٹانے کے بعد بھی ہٹلر نے ایسے کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے نئے کمانڈروں کے ذریعے چلاتا رہا۔ اسے کی خفیہ پولیس جو کہ سٹیپو کہلاتی تھی، وہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے سب سے متحرک اور بدنام تھی۔ 1934 میں ہنڈنبرگ کی مرنے کے بعد وہ جرمنی کا صدر بھی بن گیا اور فوج کا کمانڈر ان چیف بھی بن گیا۔ جلد ہی اس نے صدر اور چانسلر کے الگ الگ عہدوں کو ختم کر کے ایک عہدہ بنا دیا اور اس ایک عہدے کا نام فوہرر، جس کا مطلب ہے لیڈر۔ مخالف پارٹیوں پر پابندی لگ چکی تھی، پارلیمنٹ اسے اختیارات سونپ چکی تھی، اب الیکشن کی ضرورت تھی نہ پارلیمنٹ کی۔ اب ہٹلر ہی سب کچھ تھا۔ ہٹلر کے حکم پر تمام عدالتوں اور پولیس کو نازی پارٹی کے کنٹرول میں دیا گیا تھا۔ ججوں کو ہٹلر سے وفاداری کا حلف اٹھانا پڑتا تھا۔ ہٹلر کے متعلق ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ہٹلر کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، وہ پارٹی فنڈ سے گزارا کرتا تھا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے اپنی کتاب مین کیمپ کو خریدنا لازمی کر دیا۔ 1939 تک کتاب کی 50 لاکھ کاپیاں فروخت ہو چکی تھی اور رائلٹی ہٹلر کو مل گئی۔ اپنی حکومت کے دوران ہٹلر نے 5 ارب کی جائیداد بنائی، لیکن ہٹلر نے صرف اپنے آپ کے لیے دولت جمع نہیں کی بلکہ عوام پر بھی خوب خرچہ کیا۔ اس نے اسکولوں اور ہسپتالوں سمیت بے شمار منصوبے شروع کر دیے اور کسانوں کو سبسڈیز دی۔ ہٹلر کی ابتدائی برسوں میں ہی یہودیوں کو چھوڑ کر جرمنی میں کوئی بے روزگار نہیں تھا۔ اس خوشحالی نے جرمنی عوام کو ہٹلر کا دیوانہ بنا دیا اور یہی وہ بات تھی جو ہٹلر کی اصل کامیابی کی وجہ بنی۔ بہرحال دولت اور اختیار حاصل کرنے کے بعد جب ہٹلر کا کوئی بھی سیاسی مخالف نہیں تھا تو اس نے خارجہ محاذ پر توجہ دی۔ اس نے غیر ملکی طاقتوں کو ہرجانے کی ادائیگی روک دی، جس سے حکومت کے پاس ترقیاتی کام کرنے کے لیے وافر مقدار میں پیسے آ گئے۔ وہ اس وقت ہی اقوام متحدہ یعنی لیگ آف نیشن سے نکل گیا اور تمام عالمی معاہدے ختم کر دیے۔ گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے مغربی ممالک ان کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہ کر سکی۔ جرمنی پر پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنی بحری بیڑا تیار کرنے کی پابندی تھی، لیکن 1935 میں حیرت انگیز طور پر برطانیہ نے جرمنی کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا بحری بیڑا بنا سکتا ہے۔ اس سال جرمنی نے اپنی فوج کی تعداد میں 5 گنا اضافہ کیا اور 5 لاکھ اپنی تعداد کر دی۔ 18 سے 25 سال تک سب جرمنوں کے لیے فوجی تربیت بھی لازمی کر دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہٹلر نے یہودیوں کو کچلنا شروع کیا۔ پہلے اس نے یہودیوں کے خلاف قانون سازی کی، یہودیوں سے شادی، ووٹنگ اور ملازمت پر پابندی لگا دی۔ 1936 میں برلن اولمپک میں یہودی ایتھلیٹ حصہ نہیں لے سکے، لیکن اولمپک سے انہوں نے دنیا کو یہ تصور دے دی
کہ جرمنی ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ جرمنی نے 43 گولڈ میڈل حاصل کر کے اولمپکس میں کمال کر دیا۔ اولمپکس کے بعد ہٹلر کا یہودیوں کے خلاف سخت اقدامات جاری تھے۔ بچوں کی کتابوں میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز باتیں پھیلائی گئی۔ ہٹلر پر 60 لاکھ یہودی قتل کرنے کا الزام تھا، جسے مغرب میں ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا کہ ہٹلر کا تعلق افریقہ کے بربر قبائل اور یہودیوں سے بھی ملتا ہے۔ یہی نہیں، اس کی محبوبہ ایوا براؤن بھی نسلاً یہودی تھی، لیکن ہٹلر کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے فرانس پر حملہ کیوں کیا؟ پوری دنیا اس جنگ میں کیسے شریک ہوئی؟ دوستو، اس کے لیے آپ کو ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔